اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کسی بھی رکن اسمبلی کو سیاست سے تاحیات نااہل قرار دینے کے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درخواست انسانی حقوق یا عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ شخصیات کے فائدے کے لیے دائر کی گئی ہے۔ ان کے بقول اس بارے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جب پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے تو اس معاملے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں لے جانے سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوگی، کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے جہاں بحث سے اس مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے خالد جاوید خان نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تاحیات نااہلی قانون کے خلاف عدالت نہ جائے تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس تنازع کے خاتمے پر بات کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پروفیسر این ڈی خان کے صاحبزادے خالد جاوید خان نے کہا کہ اس معاملے میں دونوں متاثرہ شخصیات نواز شریف اور جہانگیر ترین مالی طور پر مستحکم ہیں اور وہ اچھے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ خود سپریم کورٹ میں اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں، لیکن وکلاء کی نمائندہ بار کی طرف سے ایسی درخواست آنے سے ان کی ساکھ متاثر ہوگی۔ خالد جاوید خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی ذیلی شق 3 سے متعلق ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اس میں اپیل کا حق ہونا چاہیے، لیکن کوئی کسی فرد واحد یا شخصیت کے لیے اسے عدالت میں لے کر جائے تو یہ مناسب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس آئینی معاملے سے عوام الناس براہ راست متاثر ہو رہے ہوتے تو ایسی صورت میں بار ایسوسی ایشن کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ خالد جاوید خان کے بقول اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا ہی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس درخواست پر اب تک سیاسی جماعتوں کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 جولائی 2017 کو شریف خاندان کے خلاف پینما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تب کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ اسی برس دسمبر میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کو بھی بیرون ملک اثاثے چھپانے کے الزام میں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس بحث کا آغاز ہوا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیے گئے اراکین اسمبلی کی نااہلی کی مدت کتنی ہوگی۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل پایا تھا، جس نے 14 فروری 2018 کو جاری کیے گئے فیصلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا نااہلی بھی برقرار رہے گی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) اسلامی اقدار کے مطابق ہے اور یہی اس کی ممکنہ تشریح بنتی ہے۔ اس عدالتی فیصلے کے باعث نواز شریف اور جہانگیر ترین 2018 کے الیکشن لڑنے سے محروم رہے اور تاحال انتخابی سیاست سے دور ہے، لیکن نااہل قرار دیے جانے کے معاملے میں نون لیگ کے خواجہ آصف خوش نصیب رہے، جنہیں اپریل سن 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرون ملک ملازمت چھپانے اور اقامہ رکھنے پر تاحیات نااہل قرار دیا تھا، لیکن بعد ازاں سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر کے انہیں انتخاب لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی کی کلاس ختم کرانے کے لیے عدالت کا رخ کیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی شخص کی تاحیات نااہلی کے قانون کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں ہونا چاہیے اور یہ کہ سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ اپنے امور انجام نہیں دے سکتی۔ اس شق کے تحت ہونے والے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا، جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن خان کی دائر کردہ درخواست کو نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی انتخابی سیاست میں تاحیات نااہلی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ سینئر وکلاء کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 62(1)(f) کی تشریح سامنے آ چکی ہے، لہٰذا اس شق کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات ہوگی، لیکن اب اس درخواست پر عدالت چاہے تو اپنی ہی کی گئی تشریح کو تبدیل کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اپیل کا حق دیے بغیر تاحیات نااہلی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر کا کہنا ہے کہ تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لانا ہوگی، اس لیے سپریم کورٹ بار کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن سینئر وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ 62(1)(f) کی تشریح کر سکتی ہے کیونکہ یہ انہی کا فیصلہ تھا اور عدالت کسی معاملے میں اپنی کی گئی تشریح کو تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ وہ تاحیات نااہلی کے معاملے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے مخالف ہیں۔ ان کے مطابق وکلاء کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو اس فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ خود فریق بنے اور عدالت جائے، لیکن وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم کا ایسا کرنا مناسب طرز عمل نہیں۔ لیکن سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق ہونے والے عدالتی فیصلے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے آئینی تشریح کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تاہم سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اس شق کو تبدیل کرنے بارے صرف پارلیمنٹ ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔